بنام خداوند بخشنده مهربان. سلام ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے سامنے درس ہفتم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے. درس ہفتم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو الفضل محمد بن حسین بیہقی نے لکھا ہے. مختصر نام لیا جائے تو ابو الفضل بیہقی نے اس سبق کو لکھا ہے. درس ہفتم کا نام ہے امیر عادل سپکتگین و اہوئے مادہ، عادل بادشاہ سپکتگین اور ہرنی. درس شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ابو الفضل محمد بن حسین بیہقی جو کہ سبق لکھنے والا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جانیں اور پڑھیں. ابو الفضل بیہقی 385 ہجری بمطابق 924 عیسوی میں نیشا پور کے قصبے بیہق میں پیدا ہوئے. اب اس لائن سے متعلق جو سوالات بن سکتے ہیں، معروضی سوالات، وہ یہ کہ ابو الفضل بیہقی کب پیدا ہوئے؟ تو 325 ہجری بمطابق 964 عیسوی. اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب بنتا ہے قصبے کے اندر، بیہق کے اندر. بیہق کے بارے میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کہاں واقع ہے، تو یہ کس ضلع کا قصبہ ہے، یہ علاقے کا قصبہ ہے؟ تو یہ نیشا پور کا ایک قصبہ ہے. نیشا پور سے علوم و فنون کی تحصیل کی اور پھر سلطان محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہوئی. یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ رہے؟ تو جواب بنتا ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار سے. ایک طویل عرصہ غزنوی سلاطین کی ملازمت میں رہے، بعد میں ملازمت چھوڑ دی اور باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی. بیہقی کی شورا آفاق کی تصنیف یا کتاب، شورا آفاق کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے. کتاب یعنی اس کو ہم تصنیف بھی کہہ سکتے ہیں، تاریخ آل سپکتگین ہے، جسے تاریخ مسعودی یا تاریخ بیہقی بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی پیپر میں سوالات جو آتے ہیں اکثر ان میں سے کسی ایک نام سے بھی آ سکتے ہیں. ایک ہی کتاب ہے اور اس کے یہ 3 نام ہیں، اور سوال بن سکتا ہے کہ تاریخ آل سپکتگین کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب بنتا ہے ابو الفضل بیہقی کی. اسی طرح سے تاریخ مسعودی یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ چونکہ اسی کتاب کا دوسرا نام ہے تو یہ بھی ابو الفضل بیہقی کی. اور اسی طرح سے تاریخ بیہقی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے. یا بعض دفعہ سوال یہ آتا ہے کہ تاریخ آل سپکتگین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام آپ تاریخ مسعودی یا تاریخ بیہقی لکھ سکتے ہیں. یہ کتاب فارسی کی اہم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے. یہ زخیم کہتے ہیں موٹی کو کتاب تھی، مگر اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا ہے. جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کے دور حکومت کے 10 برسوں کے احوال پر مشتمل ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ موجودہ جو تاریخ آل سپکتگین کا حصہ ہے یہ کون سے بادشاہ کے دور سے متعلق ہے؟ تو جواب بنتا ہے سلطان مسعود غزنوی. یہاں پر یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ سلطان مسعود غزنوی کس بادشاہ کا بیٹا تھا؟ تو جواب بن سکتا ہے سلطان محمود غزنوی کا. تقریباً 1000 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب فارسی نثر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے. تو سوال یہاں پر جو بن سکتا ہے وہ یہ کہ یہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو چکا ہے یا گزر چکا ہے؟ تو جواب بنتا ہے 1000 سال، یہ 1000 سال پہلے لکھی گئی. اس کا اسلوب تحریر مجموعی طور پر سادہ، سلیس اور رواں ہے. مصنف نے کہیں کہیں
ادبی انداز نگارش بھی استعمال کیا ہے۔ تاریخ بیہقی میں بڑے فطری انداز میں واقعات کا بیان ملتا ہے، جنہیں پڑھ کر وہ زمانہ آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے۔ کتاب کو دلچسپ بنانے کے لیے افسانوی اور ڈرامائی انداز بھی اختیار کیا گیا ہے اور سبق آموز حکایات بھی دی گئی ہیں۔ تو یہ مختصر سا ایک تعارف تھا ابو الفضل بیہقی کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے اندر لکھے ہوئے ان سبق کی طرف جانے سے پہلے سبق کے اندر ہی جو کچھ مشکل الفاظ بیان ہوئے ہیں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ان مشکل الفاظ کی ایک دفعہ معانی آپ کے سامنے دہرا دوں، اور انشاءاللہ آپ اسے خود پہلے اچھی طرح سے ان الفاظ معانی کو کتاب سے یاد کریں گے۔ جب یہ الفاظ معانی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے تو نتیجتاً آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سبق انتہائی اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور انتہائی آسان لگے گا۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے باز می نمود۔ باز می نمود، اس کا مصدر ہے باز نمودن، جس کا معنی بنتا ہے بیان کرنا۔ اور یہ جو لفظ تھا نا کہ باز می نمود، یہ فعل ماضی استمراری ہے، فعل ماضی جاری، اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ بیان کر رہا تھا۔ دوسرا لفظ ہے بر نشستم۔ بر نشستم جو ہے اصل میں بر اسب نشستم۔ بر کا معنی پر ہوتا ہے، اسب کا معنی گھوڑا، اور نشستم کا معنی ہے میں بیٹھا، یعنی میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ بے غزنین افتادم، یعنی غزنی آنے کا اتفاق ہوا۔ نماز دیگر، یعنی نماز اثر۔ سخت دوندہ، یعنی تیز رفتار۔ اصل میں یہ دوندہ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 2 + ندا ہے، تو 2 کا لفظ جو ہے یہ دویدن سے ہے، اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے دوڑنا۔ اور ندا جو ہے یہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں لاحقہ، یا فارسی میں اس کو ہم پسوند کہتے ہیں، اس میں فاعل کی علامت ہے۔ سید کا معنی شکار، اور آمدی اصل میں می آمد ہے، آتا تھا، یعنی قدیم جو فارسی ہے نثر، اس میں فعل استمراری کو اس طرح لکھا جاتا تھا۔ باز نہ رفتی، یعنی باز نمی رفت، واپس نہیں جاتا تھا۔ برانگیختم، برانگیختن سے ہے جس کا لفظی معنی ہے بھڑکانا، یعنی میں نے دوڑایا۔ گھوڑے کے بارے میں ہے کہ برانگیختم، میں نے اسے دوڑایا۔ بے گرفتمش، بے پلس گرفت پلس میم پلس شین۔ گرفت کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، میم کا معنی ہے میں، شین کا معنی ہے اس کو، یعنی میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ فعل ماضی مطلق ہے۔ بے جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بر اثر من، میرے پیچھے پیچھے۔ غریومی کرد، یہ ماضی استمراری ہے، ماضی جاری ہے کہ وہ غرا رہی تھی، یعنی وہ آہو فریاد رہی تھی۔ اگلا لفظ ہے برگردانیدن۔ برگردانیدن، برگردانیدن یعنی لوٹانا، موڑنا، میں نے واپس موڑا۔ گرفت آید یا گرفتید یعنی پکڑی جائے۔ بے تاختم، تاختن سے ہے حملہ کرنا، پیچھا کرنا، میں نے حملہ کیا، فعل ماضی مطلق ہے۔ اور ہمچین افتاد یا ہمچنین افتاد، یعنی ہمچنین اتفاق افتاد، یعنی اس طرح اتفاق ہوا۔ نالا نالا، نالیدن یعنی روتی روتی۔ دلم سوخت، میرا دل پسیجا، یعنی مجھے رحم آیا۔ آہوئے برے، یعنی ہرنی کا بچہ۔ رحمت باید کرد، رحم کرنا چاہیے۔ تنگ دل، افسردہ، آزردہ، دل گرفتہ۔ وصاف، کٹیا، گھر۔ پیر مردی، ایک بوڑھا آدمی۔ بچکک، کوچک یا چھوٹا بچہ۔ بچہ پلس کاف ہے، یعنی بچہ کوچک، چھوٹا بچہ۔ آفریدگار، پیدا کرنے والا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔
امیر عادل سپکتگین، امیر یعنی بادشاہ، عادل یعنی عادل، سپکتگین اس کا نام ہے۔ وہ آہو مادہ، آہو ہرن کو کہتے ہیں، مادہ ہرن یعنی وہی ہرنی، عادل بادشاہ سپکتگین اور ہرنی۔ امیر سپکتگین کے بامن، امیر سپکتگین کے میرے ساتھ یا میرے سامنے، شبی شب پلس یہ ہے ایک رات، احوال و اسرار یعنی حالات و واقعات، باز می نمود بیان کر رہا تھا، یعنی ایک رات سپکتگین بادشاہ میرے سامنے اپنے حالات و واقعات بیان کر رہا تھا۔ گفت اس نے کہا، پیشتر از آن کہ من بے غزنین افتادم، پیشتر یعنی پہلے، از کا معنی سے، آن یعنی اس سے پہلے، کہ من کہ میں بے غزنین افتادم یعنی کہ مجھے غزنی آنے کا اتفاق ہوا، یعنی اس سے پہلے کہ مجھے غزنی آنے کا اتفاق ہو، یک روز بر نشستم، ایک دن، بر نشستم یعنی بر اسب نشستم یعنی میں گھوڑے پر سوار ہوا، نزدیک نماز دیگر یعنی عصر کی نماز کے قریب، وب صحرا رفتم اور صحرا کی طرف چلا گیا، یک اسب داشتم، ایک اسب یعنی گھوڑا، داشتم میں رکھتا تھا یعنی میرے پاس ایک گھوڑا تھا، سخت دوندہ بود، سخت یعنی بہت، دوندہ تیز دوڑنے والا، بود یعنی تھا، یعنی وہ بہت تیز رفتار تھا، چنان کے ہر سیدی پیش من آمدی، چنان کے کہتا ہے کہ اس قدر کہ ہر سیدی، ہر شکار یا جو شکار، پیش من میرے سامنے، آمدی آتا، باز نہ رفتی تو وہ بچ کر نہ جاتا، یعنی اس قدر کہ جو شکار بھی میرے سامنے آتا بچ کر نہ جاتا۔ آہوئی دیدم مادہ، آہوئی مادہ یعنی ہرنی، دیدم میں نے دیکھی، یعنی میں نے ایک ہرنی کو دیکھا، وہ بچہ باوئی اور اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، با وئی وئی یعنی اس کے ساتھ، اسب را بر انگیختم، اسب را گھوڑے کو، بر انگیختم میں نے دوڑایا، یعنی میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بچہ از مادر جدا ماند، بچہ جو تھا اس ہرنی کا وہ از مادر ماں سے جدا جدا رہ گیا، بے گرفتمش میں نے اس کو پکڑ لیا یا میں نے اسے پکڑ لیا، برزین نہادم باز گشتم، بر کا معنی پر، زین یعنی جو گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، نہادم میں نے رکھا، یعنی میں نے اسے بچے کو اٹھایا اور زین پر رکھا، باز گشتم اور میں واپس لوٹ آیا، روز نزدیک نماز شام رسیده بود، روز یعنی دن، نزدیک نماز شام رسیده بود یعنی مغرب کی نماز کے قریب ہو چکا تھا، چون لختی براندم، چون یعنی جب، لختی یعنی تھوڑا، براندم میں چلا، میں جب تھوڑا چلا، آوازی بے گوش من آمد، آوازی آواز پلس یہ ہے یعنی ایک آواز، بے گوش من میرے کانوں میں، آمد آئی، باز نگریستم میں نے واپس پلٹ کر دیکھا، مادر بچہ بود اسی بچے کی ماں تھی، یعنی وہ ہرنی تھی، کہ بر اثر من می آمد، کہ بر اثر من یعنی میرے پیچھے پیچھے، می آمد آ رہی تھی، و غریو می کرد اور غرا رہی تھی، اسب بر گردانیدم، اسد یعنی گھوڑے کو، بر گردانیدم میں نے واپس پلٹایا، واپس موڑا، بتم آن یعنی اس لالچ میں، تم یعنی لالچ، کہ مگر وی نیز گرفت آید، مگر وی کہ شاید وہ بھی، نیز
گی یعنی گرفت آیت پکڑی جائے. بتاختم، بتاختم یعنی میں نے گھوڑا دوڑایا. چون باد یعنی ہوا کی مانند از پیش من برفت، از کمانا سے پیش من میرے سامنے سے برفت چلی گئی. یعنی وہ ہرنی جو تھی وہ ہوا کی تیزی کی طرح یعنی مجھ سے دور چلی گئی، بھاگ گئی. باز گشتم میں واپس پلٹا. دو سے بار ہم چنین افتاد، دو سے بار دو تین مرتبہ، ہم چنین افتاد نے اسی طرح سے اتفاق ہوا. این بیچارہ می آمد، وہ بیچاری آتی، و می نالید اور روتی، وہ بیچاری آتی اور روتی. تا نزدیک شہر رسیدم، یہاں تک کہ میں شہر کے نزدیک پہنچ گیا. مادرش اس کی ماں، مادر پلس شین ہے، نالا نالا نی روتی روتی، می آمد آ رہی تھی. دلم سوخت، دلم دل پلس میم ہے یعنی میرا دل، سوخت یعنی پسیجا. بخود گفتم، با کا معنی ساتھ ہے، خود یعنی اپنے، گفتم میں نے کہا نہیں میں نے اپنے آپ سے کہا. از این آہوئے برے یعنی اس ہرنی کے بچے سے، چه خواهد آمد، چه یعنی کیا، خواهد آمد یعنی ملے گا، یعنی اس ہرنی کے بچے سے کیا ملے گا. بر این مادر مہربان رحمت باید کرد. بر این مادر مہربان یعنی اس مہربان ماں پر، رحمت باید کرد رحم کرنا چاہیے. بچہ را بے صحرا انداختم، تو کہتا ہے کہ میں نے بچے کو صحرا میں پھینک دیا. بچہ را یعنی بچے کو، بے صحرا انداختم صحرا میں، انداختم یعنی میں نے پھینک دیا. سوی مادر بے دوید، تو وہ ماں کی طرف دوڑا. وہ ہر دو غریو کردند اور وہ دونوں غرائے. و برفتند سوی دشت، و برفتند اور وہ چلے گئے، سوی دشت صحرا کی طرف. دشت کا معنی ہے صحرا، سو کا معنی ہوتا ہے طرف. من بے خانے رسیدم، من میں، خانہ گھر، رسیدم میں پہنچا یعنی میں گھر پہنچا. شب تاریخ شدے بود، شب رات، تاریخ اندھیری، شدے بود ہو گئی تھی کہ رات اندھیری ہو چکی تھی. اسبم بی جو یا بی جو بے ماندے، اسبم میرا گھوڑا، بی جو ماندے بے ماندے یعنی بھوکا رہ گیا تھا، بھوکا تھا. سخت تنگ دل شدم، میں بہت افسردہ ہوا. سخت یعنی بہت، تنگ دل افسردہ شدم میں ہوا، میں بہت افسردہ ہوا. چون غمناکی در وثاق بخفتم، چون غمناکی یعنی غمگین شخص کی طرح، در وثاق کٹیا میں، بخفتم میں سو گیا یعنی ایک غمگین شخص کی طرح میں کٹیا میں سو گیا. بخواب دیدم، میں نے خواب میں دیکھا، پیر مردی ایک بوڑھا آدمی، را ایک بوڑھے آدمی کو، کہ مرا می گفت، مرا یعنی مجھ سے، می گفت کہہ رہا تھا. میں نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا، یا سپتگین، اے سپتگین، بدان کے آن بخشایش کے بر آن آہوئے مادے کردی، یعنی بدان کے یعنی جان لے کے، آن بخشایش یعنی وہ بخشش، کے بر آن آہوئے مادہ کر دی جو تو نے اس ہرنی پر کی ہے. بر کا معنی پر، آن یعنی اس، آہوئے مادہ ہرنی کر دی تو نے کی ہے. وآن بچکٹ اور اس چھوٹے بچے پر، بے دو دادی
جو تم نے اسے دے دیا، اس ہرنی کو واپس کر دیا. ما شہری را کہ آن را غزنین گویند. ما ہم، شہری ایک شہر، را کو کہ آن را کہ اس کو غزنین گویند غزنی کہتے ہیں. تو ہم نے ایک شہر جسے غزنی کہتے ہیں بے تو و فرزندان تو بخشیدیم، بے تو تمہیں، و فرزندان تو اور تیری اولاد کو، بخشیدیم بخش دیا. من رسول آفریدگارم، میں رسول آفریدگارم کہ میں پروردگار کا رسول ہوں. آفریدگار یعنی پروردگار کا رسول ہوں. من بیدار شدم، میں بیدار ہوا. وقوی دل گشتم، وقوی دل گشتم اور میرا دل طاقتور ہو گیا. وہ ہمیشہ از این خواب ہم اندیشیدم، اور میں ہمیشہ جو ہے از این خواب یعنی اس خواب کے بارے میں اندیشیدم سوچتا تھا. و اینک بدین درجہ رسیدم، اینک اور اب، بدین درجہ یعنی بے این درجہ یعنی اس درجے، اس مقام پر، رسیدم آن پہنچا. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا سیکنڈ ایئر کا درس ہفتم، جسے ابوالفضل بیہقی نے لکھا، اور سبق کا نام تھا امیر عادل سپکتگین و آہوئے مادہ، عادل بادشاہ سپکتگین اور ہرنی. امید ہے کہ آپ اسے پوری توجہ سے سنیں گے اور مشکل الفاظ سب سے پہلے یاد کریں گے تاکہ آپ کو یہ سبق آسانی سے یاد ہو سکے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.